ایک آدمی کو پکڑا گیا، نوجوان کو، کہ ذرا ادھر ادھر گڑبڑ دکھ رہی تھی، اسے پکڑا گیا ہمارے تلنگانہ میں، اور اسے کچھ نوجوانوں نے پکڑ کے ایک صاحب کے گھر میں بٹھایا، اس کو سمجھایا بجھایا کہ کیا ہے تیرا عقیدہ، نماز بھی پڑھ رہا ہے، مسجد میں بھی آ رہا ہے، زلفیں رکھا ہوا ہے، داڑھی رکھا ہوا ہے، لیکن ذرا اشتباہ ہو رہا ہے، بھئی تیرا عقیدہ کیا ہے؟ تھوڑی سختی اس پر کی گئی تو اس نے بتا دیا کہ میں شکیل بن حنیف کو عیسیٰ مسیح سمجھتا ہوں اور اس پر میں ایمان لایا ہوں، اور انہی کو میں اپنا اس وقت ہادی رہنما رہبر سمجھتا ہوں اور کسی کو نہیں مانتا ہوں۔ تو اس کو سمجھایا گیا کہ ہم نہیں سننا چاہتے، ہم کو یہ ہدایت ہے کہ علماء سے نہ ملے۔ شکیل جس کو بیعت کرتا ہے، بیعت میں یہ عہد لیتا ہے کہ عالم سے بات نہیں کرے گا، یہ عہد لیتا ہے اس سے، چنانچہ وہ کسی سے ملنے کو تیار نہیں۔ ان لوگوں نے سوچا کہ بھائی اچھا خاصا نیک بچہ محلے کا اور یوں ہو گیا، اس کو کیسے بچایا جائے، تو ان کے والدین کو بلا کر ان کے ذریعے سے پریشر ڈالانا چاہیے۔ اسی گھر میں ان کے والدین کو بلا کے لایا گیا، ماں باپ آئے اور ان سے جب بات چیت ہوئی تو وہ لوگ خاموش بیٹھ کے سنتے رہے، لیکن جب بچے کے ساتھ ان لوگوں نے کہا کہ دیکھو تمہارا بچہ مرتد ہو گیا، ایسا ہو گیا، ہم ایسے تو نہیں چھوڑیں گے، آپ بولو نا، آپ سمجھاؤ نا، ہمارے بولنے سے نہیں مان رہا، آپ ماں باپ ہیں، آپ کے بولنے سے مانے گا۔ تو جب دیر بہت ہو گئی تو ماں اور باپ دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں کہیں، ہم بھی اسی مذہب کے ہیں اور ہمارا پورا گھر اسی مذہب کا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ یہ صورتحال آپ یہ سمجھیں کہ کہیں ایک نہیں صاحب، اب میں کیسے بولوں آپ کے سامنے کہ کتنی مسلم لڑکیاں روزانہ غیر مسلم گھرانوں کا فرد بن رہی، میں آپ کو کیسے بتاؤں؟ اعداد و شمار ہیں ہمارے پاس علاقوں کے، بڑے بڑے علماء نے سروے کروائے اپنے اپنے علاقوں کے اندر، اور ان علاقوں کے اندر ایک ایک قصبے میں، ایک ایک ضلع میں ان کو جوڑا گیا، وہ کتنے واقعات یومیہ ہو رہے ہیں، ہر شام ہونے سے پہلے کتنے قصے ہو رہے ہیں۔ کیا ہم لوگوں کو ماشاءاللہ نماز روزے کا شعور ہے، اور ہم لوگوں کو الحمدللہ اللہ کا کچھ خوف ملا ہوا ہے، اللہ کا بہت کرم ہے، بہت کرم ہے، لیکن کیا ہمارا دین پہ آ جانا اور اپنا دین کا شعور ہو جانا، ہمارے اپنے دین کے بچا لینے کے بعد پوری امت کی طرف سے ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں عائد ہوئی، اور امت کی طرف سے ہمیں کوئی فکر نہیں کرنی ہے؟ یہ مسلمانوں کو سوچنا ہے، اپنے اپنے بستی میں جو مسلمان سوشل ورک کرتے ہیں ان کو بھی ایمان کی حفاظت کے بارے میں سوچنا ہے، جو مسلمان پولیٹیکل ورک کر رہے ہیں ان کو بھی مسلمانوں کی حفاظت، ایمان کی حفاظت کے لیے سوچنا ہے، جو مسلمان سماجی خدمات انجام دے رہے ہیں ان کو بھی سوچنا ہے، اور جو مسلمان دینی اور مذہبی خدمات انجام دے رہے ہیں ان کو بھی سوچنا ہے۔ سب مسلمانوں کو انما المؤمنون کجسد واحد، حضور نے فرمایا پوری امت مومن ایک جسم ہے، اگر کسی جسم کے حصے کو کانٹا چبھتا ہے پورا جسم رات بھر بخار میں مبتلا ہو کر اتحاد کا ثبوت دیتا ہے۔ اگر ہمارے ایک محلے کے ایک گھر میں مسلمان کے کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو پورے محلے کے مسلمانوں کو رات بھر نیند نہیں آنی چاہیے، یہ کیا ہوا ہمارے نبی کی امت میں؟ لیکن کیا ہم اس کے لیے کچھ سوچ رہے ہیں؟ کچھ نہیں۔ اللہ ٹائم پہ کھانا دے رہا ہے، کھا رہے ہیں، وقت پہ سو رہے ہیں، اور ہمیں امت کا غم ستا نہیں رہا ہے، ہمیں امت کا غم جگا نہیں رہا ہے، ہمیں امت کا غم دو ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگنے کی بھی فرصت نہیں دے رہا ہے، کیونکہ ٹائم نہیں ہے، میرا بزنس کاروبار اتنا ہے، میں کب نکالوں ہاتھ اٹھانے کے لیے ٹائم، اور کب میں اللہ سے امت کے لیے دعائیں مانگوں۔